إنه لقول رسول كريم وما هو قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر یہ ناکامی ہے قرآن کی. ایک قرآن کی ناکامی ہے اپنے نبی کے لیے. جس کی قرآن نعت پڑھے اس کو آج کے نعت خان گانے پہ سن کے رکھ دیں. کچھ علم تو سیکھو, علموں باز کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. یہ کیسا ادب ہے, یہ کیسا تقدس ہے. میں نے آپ کو قرآن سے نعت پڑھ کے سنائی ہے. ترجمہ کرو تو سال ہر سال گزر جائیں, ترجمہ ختم نہ ہو. کون اللہ والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. دو ترجمے کرتا ہوں, دونوں تفسیروں میں. والضحى دن کی قسم, واللیل رات کی قسم, ما ودعك ربك وما قلى تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں, اس پہ ناراض نہیں. آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر, تجھے وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. دوسرا ترجمہ والضحى تیرے روشن چہرے کی قسم, تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجى تیری بکھری ہوئی زلفوں کی قسم. ما ودعك ربك وما قلى میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا, میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا. وللآخرة خير لك من الأولى دنیا بھی تیری ہے, آخرت بھی تیری ہے, اور آخرت دنیا سے بہتر ہے. ولسوف يعطيك ربك فترضى پہلے موازنہ کرے, موازنہ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا, وہ بھاگے ہوئے گئے, سانس چڑھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھاگتے کیوں ہے؟ ما أعجلك عن قومك يا موسیٰ, اے موسیٰ تو بھاگ کے کیوں آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت إليك رب لترضى, میرے اللہ میں بھاگ کے آیا ہوں تاکہ تو خوش ہو جائے, تاکہ تو راضی ہو جائے, تو راضی ہو جائے. اب یہ آیت سنو, ولسوف يعطيك ربك فترضى, اے میرے حبیب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. سارے جہان سے کہا مجھے راضی کرو, خود کہتا ہے میں اپنے محبوب کو راضی کروں گا. تو یہ منڈی والے راضی کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو, یہ بازار والے کر رہے ہیں. جس کو اللہ راضی کرنا چاہ رہا ہو اس کی امتوں کو ناراض کر دے. نمازیں چھوڑ کر, پاک دامنی چھوڑ کر, حلال چھوڑ کر. تو بھائیو ہم کوئی تبلیغی جماعت کوئی الگ دین لے کر نہیں آئے. 6 مہینے پہلے بھی آپ کے پاس آیا تھا, یہی ہماری جماعت آئی, اس وقت بھی یہی بات کی تھی. آج بھی وہی بات پر ممکن ہے کوئی قصہ کہانی آگے پیچھے ہو جائے. وہی مضمون بیان کر رہا ہوں کہ بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کے اور رسول کی پناہ میں آؤ. آج کوئی جائے پناہ نہیں میرے رب کی قسم. ایس میں طاقت بن کے دیکھ لیا کوئی حاصل نہ ہوا. اللہ رسول کی پناہ تلاش کرو. اللہ کے نبی کے طریقے پر اور اللہ کا محبوب بننا ہے. اور اللہ کے نبی قربان جائیں, 1,24,000 کا نبی آئے, 25 کے ٹوٹل نام ہیں. ہمارے نبی کے علاوہ 24 نام قرآن میں, تو باقی کا تو پتہ ہی نہیں. جو 24 کے نام ہیں ان کی تفصیل کوئی نہیں. تھوڑی سی تفصیل موسیٰ علیہ السلام کی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی ہے, نوح علیہ السلام کی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی ہے, زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی ہے, لوط علیہ السلام کی ہے, یعقوب و یوسف علیہ السلام کی ہے, اسحاق و اسماعیل علیہ السلام کی ہے. باقیوں کی جو تفصیل بھی کوئی نہیں. لیکن ہمارا نبی وہ ہے جس کی زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے. آج 1422 سال گزرنے کے بعد وہ محفوظ ہے. ہمیں تو نبیوں کے نام کا نہیں پتا, تاریخ نے بھلا دیا, لیکن اللہ نے اپنی نبی کے بکریوں کے نام بھی لکھ کر ہم تک پہنچا. اونٹوں کے نام, آپ کی اونٹنی کسوا,
دوسری جدعا، تیسری اضبا، چوتھی شہبا، جس کی اونٹنیوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. آپ کا خچر دلدل جو بعد میں حضرت علی کو آپ نے دیا، جس پر آپ نے خوارج کے ساتھ قتال کیا، دلدل. دوسرے کا نام فضہ، آپ کے گدھوں کا نام عفیر یا عفور، آپ کے گھوڑوں کا نام سکت، صبح، مرتجر، سکت، صبح. گھوڑوں کے نام، خچروں کے نام، گدھوں کے نام، اونٹنیوں کے نام، بکریوں کے نام، اجوا، زمزم، سقیا، برقع، ورقع، اطلاع، قمرہ، یہ بکری، جن بکریوں کا دودھ آپ کے گھر میں آتا تھا، ان بکریوں کے نام بھی لکھنے والے لکھ کے 1422 سال کے بعد میں آپ کو سنا رہا ہوں. لکھا ہوا تو سنا رہا ہوں، تو میں نے الہام تو نہیں مانگ رہا، وہ اپنے طرف سے کاغذ نہیں سنا رہا. آپ نے شاید کبھی نہ سنے ہوں جس نبی کی بکریوں کے نام بھی لکھے پڑے ہوں. اجوا بکری کا نام جس کا دودھ اجوا، سقیا، زمزم یہ بکریوں کے نام ہیں. ورقہ، برقع، اطلاع یہ بکریوں کے نام ہیں. قمرہ، غیثہ یہ 9 بکریاں تھیں، 9، اور 10واں تھا بکرا، اس کا نام تھا یمن. ان 10 بکریوں کا دودھ دو کے حضور کے گھر میں لایا جاتا تھا. جس نبی کی بکریوں کے نام میں لکھے پڑے ہیں، پھر کو پتہ ہے اللہ کے اقامت راضی ہے. اللہ نبی کی زندگی پہ راضی ہے، اس کی سنت پہ آؤ، پھر اس کا سارا وجود لکھا پڑا ہو. واسع الجبین، ہمارا نبی کیسا تھا؟ اطول من المرفوع، اقصر من المشذب، فخما مخطما، درمیانہ قد، نہ چھوٹا نہ بڑا. لیکن ایک آپ کا معجزہ تھا، جب آپ مجمع میں چلتے تھے جس میں عباس جیسے قد والا آدمی بھی ہوتا تھا. حضرت عباس کا قد اتنا بڑا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگتے، لیکن جب آپ عباس کے ساتھ بھی چلتے تو آپ کا قد یوں ہوتا، عباس کا یوں ہوتا. ہزاروں کے مجمع میں چلتے ہوئے آپ کا سر بلند، 9 فٹ والوں سے بھی سر اوپر، اور جب وہ ہٹ جاتے تو برابر. مجمع میں بیٹھتے تو سر بلند، مجمع سے ہٹ جاتے تو سر برابر. اطول من المرفوع، اقصر من المشذب، فخما مفخما، شرافت کا، عظمت کا، ہیبت کا پیکر سے. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح کا رنگ چمکتا تھا. واسع الجبین، پیشانی کو شادت، عظیم الہامہ، سر بڑا تھا. رجل الشعر، بال گھنگریالے، یجاز رحمت اذنیہ اذا وفر، بال بڑھاتے تھے کان کی لوٹ سے نیچے تک، یہاں تک. ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا، مانگ کبھی نکالتے تھے، اکثر نہیں نکالتے تھے، سیدھے ہی بال کر لیتے. کبھی نکل آتی تو نکلی رہتی، نکالنے کا تردد نہیں فرماتے تھے. ازج الحواجب، آپ کی پلکیں کماندار، لمبی، ثوابت، گھنی، من غیر قرن، یہاں بال کوئی نہیں تھے. بینہما عرق یضرہ الغضب، جب آپ جلال میں ہوتے تو یہاں ایک رگ تھی جو ابھر کے باہر آ جاتی تھی، تو ابھرتی تھی. اقن العرن، آپ کا ناک کیسا تھا؟ بلند ناک، لمبا نہیں، بلند اٹھا ہوا، یہاں تو اٹھا ہوا، آگے سے پتلا. لہو نور، یہاں ایک نور کا چمکتا ہوا جو ہر وقت کھایا رہتا ہے. آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ اکحل،
اشکل، یہ سارے آنکھوں کی صفات بیان کر رہا ہوں. سرما کی آنکھیں تھیں، ہر وقت لگتا تھا جیسے سرما لگا ہوا. موٹی آنکھ، لمبی آنکھ تھی، احور، پتلی سیاہ کالی، سفیدی پوری سفید اور پتلی پوری کالی، موٹی، اشکل لمبی، احور کالی اور سفید آنکھ. اور آپ دیکھتے کیسے تھے؟ نظر بھر کے نہیں دیکھتے. جل نظر ہے الملاحظہ، آپ کا دیکھنا نہیں ہو سکتا. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہ نہیں کر رہا جو اللہ کا نبی کون کر سکتا ہے. میں لفظ کا ترجمہ بتا رہا ہوں، لفظ کا، کہ ہمارے نبی کا ملاحظہ اس کو کہتے ہیں ملاحظہ. میرا نبی کیا کرتا تو وہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن آپ ترجمے کے سمجھے، ترجمے سے نظر نہیں اٹھاتے تھے شرم کی وجہ سے. جو نبی مردوں میں بھی شرم کی وجہ سے نظر نہ اٹھائے، اس کی امت کے نوجوان آج کہاں کہاں نظریں اٹھا رہے ہیں. یہ سے پوچھ لو، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کس کی بیٹی محفوظ ہے آج ان ناپاک نظروں سے؟ وہ شرم والا نبی جل نظر ہے الملاحظہ، یوں دیکھتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی نظر جب اٹھتی تھی تو کسی میں تاب نہیں تھی دیکھنے کی، کوئی ویسے بھی ہمت نہیں کر سکتا تھا آپ کی نظروں میں نظریں ڈالنے، پھر وہ جھکی رہتی ہے. جل نظر ہے الملاحظہ. دانت کہتے مفلج الاسنان، دانت باریک، مفلج درمیان میں خلا، براقہ ثنایا، بجلی کی طرح چمکتے ہوئے. ان مثل حب الغمام، جب مسکراتے تھے تو لگتا تھا جیسے اولے منہ سے نکل رہے ہیں. کبھی دیوار کے پاس بیٹھے ہوتے تو آپ کے دانتوں کی شعائیں دیوار پر پڑ رہی ہوتی. ہونٹ کیسے تھے؟ بلی الفم، خوبصورت ہونٹ، چوڑا ہونٹ. گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، برابر، نہ باہر نکلے نہ اندر پچھتے ہوئے. رنگ کیسا تھا؟ مشرب اللون، سفیدی میں سرخی ملی ہوئی، گلاب کی طرح کھلا ہوا رنگ. کس کے مشابہ تھا؟ ازہر اللون، کلیوں کی طرح رنگ تھا. پھول میں بھی تھوڑی سختی آ جاتی ہے، کلی میں نرمی ہوتی ہے. کلیوں جیسا کھلا ہوا رنگ تھا آپ کا. چمکتا چاند کی طرح چہرہ تھا آپ کا. خوبصورت کان تھے، خوبصورت وجود تھا. عظم القرابیس، جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط. عریض الصدر، چھاتی چوڑی. بعید ما بین المنکبین، دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ لمبا. سواء البطن والصدر، پیٹ سینہ برابر. یہ نہیں پیٹ ادھر اور میاں صاحب ادھر، چودھری جی ایسے گئے پیٹ ایسے گیا، نہیں، پیٹ سینہ برابر. سواء البطن والصدر، پیٹ اور سینہ برابر. عاریت ثدیین والبطن، پورا جسم بالوں سے خالی. ہاں، اشرت ذراعین، یہاں بال تھے. والمنکبین، یہاں کچھ بال تھے. وأعلی الصدر، تھوڑے سے یہاں تھے. موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشعر یجری کالخط، یہاں ایک لکیر تھی بال کی جو سینے کے درمیان سے چلتی تھی اور ناک سے آ کے ختم ہو جاتی تھی. باقی سارا وجود چمکتا تھا شیشے کی طرح. طویل الزندین، آپ کی کلنگیں لمبی. فائل الاطراف، انگلیاں لمبی. رہب الراحہ، ہتھیلی کشادہ. شفن الکفین والقدمین، ہاتھ اور پاؤں پرگوش. بادمن متماسکن معتدل الخلق، بدن گٹھا ہوا، گٹھا ہوا. برابر، معتدل، حسن وسیم قسیم، حسن و جمال کا پیکر. اعدل الاشفار، آپ کی پلکیں لمبی اور دراز تھی. فی اشفارہ وقت، فی صوتہ سہل، فی عینہ زعج، فی عنقہ فتح. گردن لمبی خوبصورت تراشی ہوئی، پلکیں دراز، آواز میں کھنکھناہٹ، آواز میں گرج، آواز میں روح، آواز میں ہیبت. اذا تکلم علاہ البہا، جب وہ بولتے تھے تو ہیبت چھا جاتی تھی. واذا سکت علاہ الوقار، جب آپ خاموش ہوتے تھے تو وقار کا پیکر بن جاتے تھے. وسیمن قسیمن، حسن و جمال کا ایسا مظہر تھے کہ جب حسن اپنے کمال پہ پہنچا تو محمد بن گیا. یہ ہمارا نبی ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں اس نبی کے پیچھے چلو، اس کو سیکھو، اس کے لیے وقت لگاؤ.
یہ نبی آیا رہبر بن کے آیا، ہادی بن کے آیا، نجات دہندہ بن کے آیا، جہنم سے نکالنے آیا، جنت کی راہیں دکھانے آیا، سخاوت سکھانے آیا، تقویٰ سکھانے آیا، توکل سکھانے آیا، عبادت سکھانے آیا، محبت سکھانے آیا، الفت سکھانے آیا، معاف کرنا سکھانے آیا۔ نمازیں آپ اتحیات سکھاتے تھے، اتحیات سکھاتے تھے، خطبہ چھوڑ دیا صحابی کو اتحیات سکھائی ہے، نمازیں سکھائیں، اخلاق سکھائے، ایمان سکھایا، عمل سکھایا، معاف کرنا سکھایا، تقویٰ سکھایا، ایک زندگی سکھائی۔ اور اللہ صحابہ کو جزائے خیر دے۔ یہ ہند بن ابی حالہ ہیں جو میں نے آپ کو ساری حدیث سنائی۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے میں ماہر تھے، اور یہ امام حسن کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی، امام حسن کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ہند بن ابی حالہ سے کہا کہ مجھے اپنے نانا کا حلیہ بتاؤ، تو انہوں نے اس طرح بتایا، میں نے آپ کو اسی زبان میں لفظ کا لفظ ترجمہ کر کے سنایا ہے، لیکن یہ الفاظ ہیں الفاظ، اور کوئی بھی لفظ میرے نبی کی حقیقت کو نہیں بتا سکتا، بہت بلند ہیں۔ آئیو اللہ کے رسول کی عظمت کو دل میں اتارنا اور اس کو لے کے لوگوں میں پھرنا، اس کی صدا لگانا، یہ تبلیغ کا کام ہے۔ ہم کوئی جماعت ہیں، پچھلی دفعہ بھی آپ نے یہ کہا، اب بھی ہم تو کوئی جماعت نہیں، ہم تو کوئی آپ کا مذہب بدلنے نہیں آئے، کوئی آپ کا مسلک بدلنے نہیں آئے، آپ کا مقصد بدلنے آئے ہیں، مقصد، اور اپنا بھی اور آپ کا بھی، میں دعویٰ نہیں کرتا، اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں۔ ہمارا مقصد پیسہ بن چکا ہے، سیاست بن چکی ہے، عزت بن چکی ہے، دنیا کی سر روٹی ہمارا مقصد بن چکی۔ ہم کہہ رہے ہیں مقصد بدلو، مقصد بدلو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا اپنا مقصد بناؤ، اور اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا اپنا مقصد بناؤ، اس کے لیے نکلو اور پھرو۔ اللہ کی قسم تبلیغی جماعت ہمیں کچھ نہیں دیتی کہ ہم اس کی طرف سے آپ کا سر کھانے آ جاتے ہیں، کوئی تو پیسے ہمیں ملتے، آپ کو گھر سے نکال کر ہمیں کیا ملے گا؟ یا آپ کے سامنے 1.5 گھنٹے کی تقریر کے بعد آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر، تو آپ کی نہ مجھے پہنچے گی نہ مجھے پہنچے گی، کوئی مجھے گالی دے تو وہ مجھے کوئی پتہ نہیں، اور کوئی دعا دے تو بھی نہیں پتا۔ تو پھر یہ خود آنا، گھر چھوڑ کے آنا، اتنی سردی میں آنا، اور پھر آ کر آپ کی محنت خوشامد کرنا مفت میں تھوڑا ہی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہے، اس کے محبوب کی رضا ہے۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم أداها كما سمعها ورب مبلغ أوعى من سامع۔ یہ دعا ہے جو ہمیں گھر سے نکال دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہاں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبے میں اس دعا کا ثبوت مجھے ملا، اے اللہ آباد کر، شاداب کر، خوشحال کر، سرسبز و نہال کر میرے اس امتی کو جو میرے پیغام کو سینے سے لگا لے۔ وہاں یہ دیکھو ساری منڈی میں باہر نکال کے پھینکا ہوا ہے، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اے اللہ آباد کر، شاداب کر، خوشحال کر میرے اس امتی کو جو میرے پیغام کو سینے سے لگا لے۔ ثم أداها، پھر آگے بھی پہنچائے، تو گھر میں نہ بیٹھے، آگے بھی پہنچائے، كما سمعها، جیسے سنا تھا آگے پہنچائے۔ فرب مبلغ أوعى من سامع، بہت سے ایسے ہوں گے جو آپ کی بات سن کر آپ سے بھی زیادہ عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو بھائیو تبلیغ کا کام یہ تو وہ فریضہ ہے جو ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے ملا ہے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ملا۔ کون دیوانے ہیں کسی کے کہنے پہ گھر چھوڑے؟ کون دیوانے ہیں کسی کے کہنے پر دھکے کھائے، در در کی آنکھ کھانے، گالیاں سنے تو بھی دعا دے، پتھر کھائے تو بھی دعا دے؟ ایک دفعہ میں ایک جگہ سے گزر رہا، ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، سامان سڑک کے کنارے رکھا ہوا، اوپر کپڑے ڈالے ہوئے اور بیٹھے تعلیم کرا رہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ تو مسجد والوں نے نکال دیا۔
ان کو کس چیز نے مجبور کیا کہ صرف سڑک کے باہر مچلے بچھا کے بیٹھ گئے؟ کون توہین برداشت کرتا ہے؟ کوئی یہ منطق ہے نہیں؟ یہ ختم نبوت کی نورانیت ہے جس نے سینے میں روشنی پیدا کر دی کہ دنیا میں اللہ کی بات پہنچانا سمجھانا ہمارے ذمہ ہے. کوئی مانے یا نہ مانے ہمارے ذمہ ہے. مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اللہ سے دوستی کرو، اس کے رسول سے دوستی کرو. جو ہو گیا اس سے توبہ کرو. بہت گزر گئی ہے غفلت میں، اب تو لوٹ آئیں اس مالک کی طرف جو صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، در کھول کے بیٹھا ہے کہ کبھی تو جلال پور والے توبہ کریں. کوئی شام تو آئے گی جب انہیں میرا خیال ہے، کوئی صبح تو آئے گی جب انہیں میرا خیال ہے. کبھی تو ان کے قدم میری طرف کو اٹھیں گے، جب اٹھیں گے اسی وقت قبول ہو جائیں گے. ورنہ زمین روک کہتی مولا اجازت ہے میں پھٹ جاؤں. سمندر کہتے یا اللہ اجازت ہے ہم چڑھ جائیں. آسمان کے فرشتے کہتے یا اللہ اجازت ہے ہم اتر جائیں. اور جس کی نافرمانی ہو رہی وہ کہہ رہا پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں، میں اس کی توبہ کے انتظار میں ہوں، کبھی تو توبہ کرے گا. تو بھائیو، اللہ کے واسطے اللہ رسول سے عداوت نہ لیں، توبہ کریں اور اس کے سامنے جھکیں. آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے، ساری دنیا میں اس کا پیغام پہنچانا ان سارے تاجروں کے ذمہ ہے، جلال پور والوں کے ذمہ ہے. ہر مسلمان کے صرف تبلیغ والوں کے ذمہ نہیں، ہر کلمہ کو مسلمان کے ذمہ ہے. ہم گھروں میں بیٹھ نہیں سکتے. اگر صحابہ دیکھو، صحابہ کے بارے میں سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، یہ سب صحابہ جنتی ہیں. کلن وعد اللہ الحسنی، ہم نے ہر ایک کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، وعدہ کر دیا. اس کے باوجود گھروں سے نکلے اور کہاں جا کے مرے؟ وہ صحرائے اعظم عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں، صحرائے اعظم الجزائر میں اس طرح کے مقام پر ان کی قبر بتا رہی ہے کہ یہ کلمہ حق پہنچاتے یہاں آ کے دفن ہوئے. ابو رافع غفاری خراسان میں قبر بنی، رویفہ انصاری لیبیا میں قبر بنی، ابو جمعہ انصاری تیونس میں قبر بنی، ابو لبابہ انصاری تیونس میں قبر بنی، اسم بن عباس حضور کے خاندان میں اہل بیت میں سے سمرقند میں قبر بنی، ربیع بن زیاد الحارثی سجستان میں قبر بنی، عمر بن مہدی کرب الصدیقی نہامت میں قبر بنی، برا بن مالک کستر میں قبر بنی، نعمان بن مقرن نہامت میں قبر بنی، عبد الرحمن بن سمرہ خراسان میں قبر بنی، ابو ایوب انصاری استنبول ترکی میں قبر بنی، ابو طلحہ انصاری بحیرہ روم میں قبر بنی، فضل بن وقاص شام میں دفن ہوئے، خالد بن ولید حمص میں دفن ہوئے، ابو عبیدہ اردن میں دفن ہوئے، زید بن حارثہ موتا میں دفن ہوئے، جعفر بن ابی طالب موتا میں دفن ہوئے، زید بن حارثہ موتا میں دفن ہوئے، اور شرحبیل بن حسنہ فلسطین میں دفن ہوئے، سلمان فارسی عراق میں دفن ہوئے، احمد بن عامر مصر میں دفن ہوئے. یوں قبریں پھیلتی چلی گئیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جنت کی بشارتیں لے چکے تھے، پھر بھی وہ در سے بے در ہوئے کہ اللہ کا پیغام پہنچے. ہمیں تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے، ہم کیسے مطمئن بیٹھے ہیں. تو ہم کوئی جماعت نہیں بھائیو کہ آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل کرنے ہیں. تبلیغ ایک محنت ہے توبہ کرنے کی اور توبہ کروانے کی. تبلیغ ایک محنت ہے مقصد کی طرف لوٹنے کی اور لوٹانے کی. مقصد کی طرف ہو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنا مقصد بناؤ اور اس کو لے کے دنیا میں پھرنا پہنچانا مقصد بناؤ. اگر یہ مقصد والے ہوں، اذان ہوتے ہی کوئی بندہ چلتا نظر نہ آئے، منڈی بند ہو جائے، بازار بند ہو جائیں، قلم رک جائیں، کمپیوٹر بند ہو جائیں، تو چلو چلو اصل کام آ گیا. یہ پیسہ تو نہیں چھوڑ کے مر جانا ہے. تو
اس میں کون سی بات ہے کہ میرے اوپر فرض اور آپ کے فرض کوئی؟ یہ کون سی ایسی بات میں نے کہی ہے جو آپ کی سوچ اور فکر کے خلاف ہے؟ سوائے سے ایک بات کہ گھر چھوڑو، یہی سمجھ میں نہیں آ رہا، گھر چھوڑو یہیں بڑا کر پیچھے کٹے چل جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک، جو یہاں کا گھر چھوڑو ٹھنڈے پہ جائیں۔ اب بھائیو، کوئی تبلیغی جماعت کو نہیں مضبوط کرنا، ایمان مضبوط کرنے کے لیے گھر چھوڑو، اوروں کو ایمان پلانے کے لیے گھر چھوڑو۔ یہ گھر چھوڑنے کے نتیجے ہیں شیخ اعظم میں خلق اللہ کے پیغام کو لے کر چل رہی ہے۔ اور کتنے عجیب و غریب باتیں ہیں۔ جنید جمشید جیسا گانے والا، وہ سارے جہان میں اپنے گانے بجانے والا، ساری دنیا میں ناچنے والا، آج وہ 4 مہینے لگا رہا ہے۔ 3-4 دن پہلے ملتان کے سب سے بڑے مدرسے میں سینکڑوں طلبہ میں اور بڑے بڑے علماء مشائخ میں اس نے آدھا گھنٹہ بعد سارے علماء رو رہے، سارے دین کی بخاری پڑھنے والے طلبہ رو رہے، اسٹیج پہ ناچنے والا اجندہ رسول کا دائی بن چکا ہے۔ میں نے خود کو فیصلہ باد میں دیکھا، میرے جتنی بڑی داڑھی ہو چکی، مجھ سے بڑی پگڑی باندھی ہوئی، میں مسجد میں پہنچا تو بیان کر رہا تھا، ارے لوگوں میں پاگل نہیں ہوں، میں نے 4 سال سے بچے سے لے کر 60 سال کے آدمی کو اپنے گانے ان کی زبانوں پہ جاری کر دی ہے۔ ساری دنیا دل پاکستان پکار اٹھی، میں پاگل نہیں ہوں، یہ سب کچھ چھوڑ کے ادھر آ گیا ہوں۔ وہ کچھ نہیں تھا، دھوکا تھا، فریب تھا، مجھے حقیقت ملی ہے۔ اب میں گانے والا نہیں ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، میں گانے والا نہیں ہوں، میں حضور کا امتی ہوں۔ یہ کسی نے محنت کی تو یہ نتیجہ نکلا۔ کوئی تو اس کو جا کے ملا ہوگا جس پر وہ اتنی بڑی قربانی لے گیا۔ آپ کو تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا، وہ لین کو دین، وہ تو اسٹیج پہ ٹن کیا، 2 لاکھ روپے جیب میں ڈالر ہو گیا، اتنے بڑے پیسے چھوڑ کے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے کتنے نوجوان ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ ایک تو ہم سب توبہ کریں، یہ نیت تو سارے کر لو، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا، آج پھر کہنے لگا توبہ کرو بھائی۔ اس میں تبلیغی جماعت کا کون سا مطالبہ ہے؟ توبہ کرو۔ یہ میں نے کوئی ناجائز مطالبہ کیا ہے؟ کیا ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اللہ کے بعد آج توبہ تو کرو۔ اتنے تو میری مانو، میں نے 2 گھنٹے ہو گیا آپ سے بات کرتے ہوئے، توبہ تو کرو۔ ارے بولو تو صحیح، اللہ کے بھروں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کی آواز، مجھے آپ کی ضرورت ہے کہ میری بھی آخرت بچ جائے، آپ کی بھی آخرت بچ جائے، ہم بھی قبر کی خبر سے بچ جائیں، آپ بھی بچ جائیں۔ اس زندگی سے توبہ کرو، اس پر مر گئے تو برباد ہو گئے میرے رب کی قسم، کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اسے توبہ کرو، کوئی ناجائز مطالبہ ہے، کوئی میں نئی حدیث بیان کروں، کوئی نیا دین بیان کیا میں نے، ایک بات کے ساتھ حدیث پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے۔ تو بھائیو، اللہ سے اللہ کہہ رہا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو سارے مل کے توبہ کرو۔ توبہ کرو، عبادات کی توبہ تو آسان ہے، ادھر توبہ کی ادھر عمل شروع کر دو، نماز نہیں پڑھتے آج شروع ہو جائے، زکوٰۃ نہیں دیتے حساب کر کے دینا شروع کر دو، روزے نہیں رکھتے قضا رکھنا شروع کر دو۔ معاملات کی توبہ بھی کوئی مشکل نہیں، سود میں پھنس گئے، یا اللہ میری توبہ، پچھلا سب معاف ہو گیا، اب نکلنا شروع کر دو، 1 آنے گھٹاؤ، 2 آنے گھٹاؤ، 3 آنے گھٹاؤ، 4 آنے گھٹاؤ، روپیہ گھٹاؤ، 2 روپے گھٹاؤ، 100 روپے گھٹاؤ، اس دوران مر بھی گئے تو معاف ہو جائے گا۔ نیت تو کرو، نیت ہی کوئی نہیں تو معاف کیسے ہو؟ کسی کا حق دبا لیا، یا اللہ میری توبہ، اسی وقت معاف ہو گیا، حق نہیں معاف، جرم معاف، جرم معاف، سزا نہیں ہوگی میرے رب کی قسم۔ ہاں، اب ایک بات رہے گی، اس کا حق واپس کرو، اگر ہے تو واپس کر دو، نہیں ہے اسے کہو بھائی مجھے معاف کر دو۔ وہ کہے جو معاف کیا تو حق بھی معاف، جرم بھی معاف، وہ کہے نہیں مجھے دو تو کہا اچھا جی میں دوں گا، دینے کی کوشش کرو، اگر ادا ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا، اگر ادا نہ کر سکے باوجود نیت کے تو اللہ قیامت کے دن آپ کا وکیل بن جائے گا اور آپ کی طرف سے ادا کر دے گا۔ کیس آئے گا عدالت میں، یا اللہ اس نے میرا حق مارا مجھے لے کے دے، وہ توبہ کر چکا تھا دے پایا نہیں، یا اللہ مجھے حق لے کے دے، اللہ تعالیٰ کہے گا کیا لے کے دوں؟